لیے آئی ہے اسے سنا دے. عزیزہ مہمان، جنا کا اگر یہ احسان عبدالآباد تک ہمارے سر پر رہے گا کہ اس نے اس مملکت کو لے کے دیا، اقبال کا یہ احسان بھی قابل فراموش نہیں ہے کہ اس کی میرا انتخاب ایسے مقام پر کس شخص کے اوپر جا کے پھینکی اور کس طرح سے یہ ثابت کر دیا واقعات میں کہ واقعی یہ وہ شخص تھا جو کہتا تھا کہ سارے دید و احوال چمن کو جو کانٹا دیکھنے کے بعد پورے باغ کا حال بتا دیتا ہے. ایسا دیدا گھر ایسے وقت میں انتخاب کرتا ہے جنا کا، اور اعتماد اتنا ہے آپس میں کہ جنا بھی کرو تسلیم خان کر دیتا ہے. سال کی وفات پہ جو متیہ جنا نے لکھا تھا کہا تھا وہ بھی یاد رکھنے کے کام. مرشد برفاظ رہنما مفکر، یہ سارے الفاظ اقبال کے لیے. یہ تھا اقبال. بہرحال بات ان کی سمجھ میں بھی آ گئی. جنا قائد اعظم بن کے ہمارے سیاست کی سوچ کے اوپر ایک برفشندہ آفتاب کی طرح نمودار پہلا دور. میں نے عرض کیا ہے کہ ہر لیڈر جس کے اندر کچھ فرادی قوت نہ ہو بڑی سستی شہرت چاہتا اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس کو کس کس قسم کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں وہ تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے آپ لوگوں. ہندوستان کا بڑے سے بڑا لیڈر بھی اس زمانے میں ہندوؤں کا اس سے مستثنا نہیں تھا. ابھی میں بات سناتا ہوں. قائد اعظم کے متعلق اب ایک ایسا واقعہ آتا ہے. واقعہ تو وہ سارے مشہور تھا، لکھا بھی گیا تھا. اس میں ایک ذرا سا مقام ہے جس میں یہ صغیر بھی سامنے آتا ہے. معذرت کے ساتھ اپنا نام اس میں لوں گا کہ اس کے بغیر واقعہ جو ہے مینو ان پیش نہیں کیا جا سکتا. جس پر جنا پارلیمنٹ کی حیثیت سے تو دلی اور شملے میں آیا جایا کرتے. گرمیوں میں شملے ہمیشہ سیشن ہوتے تھے، ہمیشہ آتے تھے. لیکن جب وہ پہلی مرتبہ قائد اعظم کی حیثیت سے شملے میں آئے تو مسلمانوں نے شملہ میں اہتمام کیا کہ ان کا بہت بڑا جلوس نکالا جائے، خطاب نامہ دیا جائے. پہلی مرتبہ ملت اسلامیہ کا اتنا بڑا قائد وہاں آ رہا تھا. وہ آئے شملے میں. آج کا مجھے پتا نہیں، اس زمانے میں سواری صرف رکشا ہوتی تھی. موٹر وہاں صرف بائیکار کا جو شاید گورنروں کا اور یہ آرمی کے جو آفیسر بڑے ہوتے تھے ان کا چلتا تھا. لیکن بہرحال ہمیں تو وائکرا چلتا تھا. ہم تو وہاں دفتروں میں تھے.
جن آباد میں شملہ دیکھا ہے انہیں معلوم ہوگا کہ اسٹیشن سے مسٹر جناح کھلے رکشا میں سوار ہوئے اور پہلا راستہ وہ ہے جس سے پہلا وہ مال روڈ کا حصہ کہتے ہیں، اس میں سرکاری دفاتر ہی سارے آتے ہیں، اس میں عوام نہیں ہوتے، تو اس حصے تک تو کوئی بات نہیں تھی۔ وہاں سے آگے ایک راستہ نیچے آتا ہے، اسے لوئر بازار کہتے ہیں، وہاں ہے اصل میں آبادی، وہی مسلمانوں کی آبادی تھی، وہی وہ ہجوم تھا، یہاں سے جلوس ان کا شروع ہونا تھا اور شفاعت نامہ پیش کرنا تھا۔ مسٹر جناح آئے، مسٹر جناح جب وہ مال روڈ سے لوئر بازار کی طرف مڑنے لگے تو وہاں نکڑ پہ ہم لوگ سیکریٹریٹ کے کچھ ادارے وہ کھڑے تھے، وہاں یہ گوئیاں ہوئی کہ نیچے جو عوام کھڑے ہیں ان کے ذہن میں اپنے محبوب اسلامی لیڈر کا نقشہ کچھ اور قسم کا ہوگا۔ وہ سوٹ بوٹ میں ہیڈ کے ساتھ اسلامی لیڈر کو دیکھنے کے خاص مانڈو نہیں تھے، اس سے پسند نہیں کرتے تھے، اور ہیڈ تو خاص طور اس زمانے میں بڑا ہی مبعوث ہو گیا ہوا تھا۔ جو کانگریس والوں نے جو آزادی کا نشان وہ جو ایک وہ گاندھی ٹوپی جنہیں مولانا ظفر علی مرحوم کہنے تھے جتنا خرد موٹا مار رہا ہوگا کہتا مارے آیا، لیکن وہ نشان تھا آزادی اور باہر یہ ہے تو بڑی نفرت تھی۔ اب اس پوزیشن میں جناح آ رہے ہیں، فرقے تو ہیڈ نہیں تھا، ان کا اتنا بڑا ہیڈ ہوتا نا مجھے ٹوپ جسے کہا کرتے سفید رنگ کا، وہ یہاں زانوں پہ رکھا ہوا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، پگار چل رہا ہے، اب اس کو جناح تو وہاں دیر میں آیا کہ صاحب پہلی دفعہ یہ عوام اپنے ایک مسلمان لیڈر اسلامی رہنما تو اس شکل میں دیکھیں گے تو وہ کچھ ان کو خوش نہیں آئے گا۔ اب اس وقت اور تو کچھ نہیں ہو سکتا، کم از کم یہ جو نمایاں ہے سامنے ہے، اگر اسی کو ذرا نیچے رکھ لیا جائے تو چلیے کچھ تو بچت ہو جائے گی۔ وہاں یہ بات طے ہوئی اور قرائے صاحب اس بدنام کے ذمہ پڑا کہ تم جا کے یہ بات کہو۔ انہیں معلوم تھا کہ مجھے سر سے کامیابی حاصل ہوتا ہے، وہاں اس سے وقت بڑا کام تھا، اس جذبات میں بڑی شدت تھی، اور میں بھی بات میں آگے سوچا نہیں، اور نہیں یہاں سے وہاں دل تو قدم تھے اور وہ جانے لگے تھے، نیچے اوپر نہیں لگے تھے، بڑا تکلیف نازک وقت تھا۔ میں گیا تو انہوں نے ذرا سا رکشا روک لیا، میں نے ان کے کان میں یہ بات کہی، دیکھا کہ چہرے کی رنگت بدلی ہوئی ہے، ہمارا فروختہ ہوئے ہیں،